انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اس سلوک کی خاص بات کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا اس سلوک کی ایک خاص چیز ہے۔ ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رفتار، گفتار، ہر چیز میں سنت کا خیال رکھنا یہ اس سلے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس پہ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، چونکہ بدعات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر انہوں نے چائے منگوائی اور مجھے چائے پلائی۔ میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حدیث پاک پڑھی، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بہت راسخ علم دیا ہے کہ وہ موقع کے مناسب دلائل جو ہیں وہ حدیث ہی سے دیتے ہیں۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس ملک میں جہاں چاہتے ہیں جائیں اور سنت کے مطابق جو بات بھی کریں گے ہم لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے شاید نائب مفتی سے یا کسی سے کوئی بات کی اور اس کے بعد ہم پھر یہاں سے وادی فرخانہ گئے، نمنکان، اردجان، مرغینان۔ تو وہاں کے علماء سے اور مشائخ سے ملاقاتیں ہوئی۔ میں نے ان لوگوں کے اندر بہت علمیت دیکھی، علم کی قدردانی دیکھی۔ وہ لوگ اکثر کھانے کے وقت میں مجھ سے کویسچن پوچھتے تھے تصوف کے بارے میں، اور میں نے جو اپنے مشائخ سے سنا ہوتا تھا میں اس کو متعلق جواب دیتا تھا۔ مگر جب ان کی تشفی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ اتنا خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ جیسے انہیں کوئی ہیرے موتی ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ پھر جب وادی فرغانہ کا ٹور کر کے ہم لوگ واپس آئے ایک ہفتے کے بعد، تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اب آپ سمرقند اور بخارا کا بھی چکر لگائیں۔